الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 83 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ زیر بحث ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اس واقعے کو اپنے طور پر موضوع بحث نہیں بنا رہا، بلکہ سوال کا جواب دے رہا ہے۔ چنانچہ یہاں ابتدا ہی ان الفاظ سے ہوئی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں۔ یہ سوال ظاہر اہل کتاب کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ براہ راست مخاطب تو اس وقت ہوئے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن جب تک مکہ میں رہے اس وقت بھی ان کے لوگ مختلف سوالات پیش کرتے تھے، بعض اعتراضات القاء کرتے تھے، اور مشرکین سے یہ کہتے تھے کہ ان سے یہ بھی پوچھئے، ان سے یہ بھی پوچھئے۔ اس لحاظ سے وہ پس پردہ ہوتے ہوئے بھی مکی صورتوں میں مخاطب ہو جاتے ہیں، گاہے براہ راست اور گاہے روئے سخن ان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بھی انہی کا سوال ہے جس کے جواب میں قرآن مجید نے بعض حقائق واضح کیے ہیں۔ قرآن سوال کا جواب بھی اس وقت دیتا ہے جب کہ اس کے موضوع کے ساتھ اس کی مناسبت ہو۔ وہ جو بات کر رہا ہے، جو حقائق واضح کر رہا ہے، اگر کوئی چیز ان کی وضاحت کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ سوال کا جواب دے دے گا، ورنہ اس طرح کی چیزوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ ذوالقرنین کون تھا؟ میں ابتدائی تعارف کرا چکا ہوں۔ پچھلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ اس سے مراد غالباً قدیم ایرانی بادشاہ خسرو ہے، جس کو یونانی میں سائرس کہا جاتا ہے۔ یہ بتا دیا تھا کہ اس کا اصل نام قرش تھا، یہی بعض اوقات قرص تلفظ بھی کیا جاتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں، یعنی سیدنا مسیح سے 600 سال پہلے، یہ اپنے والد کمبوچیا کی چھوٹی سی ریاست اشنان کا والی مقرر ہوا، اور پھر اس کو برسر اقتدار آتے ہی مادہ کے حکمرانوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ مادہ جہاں اب عراق شام کے ممالک ہیں، اس میں فتح حاصل ہوئی، پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس نے ایک بڑی سلطنت قائم کر لی۔ یہ سب باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے آگے میں نے اس کے تعارف میں لکھا ہے وہ ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا۔ یعنی یہ تو اس کی سلطنت تھی یا اس کے زمانے کا تعارف تھا۔ وہ کس طرح کا بادشاہ تھا؟ معلوم ہوتا ہے صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا، یعنی توحید کا ماننے والا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے والا بادشاہ تھا۔ یسیہ نبی کی پیشین گوئی میں اس کا نام خرس بیان کیا گیا ہے۔ یہ قریش، خرس، سائرس ایک ہی نام کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہم جب پرانی زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اسی طرح اپنے اپنے لہجے کے لحاظ سے لوگ ناموں میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں عربی زبان میں بھی یہ دیکھیے کہ یونانی حکماء کے نام کیا صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ سائرس ہی کی ذرا سی بدلی ہوئی شکل ہے جو خسرو کے نام کا یونانی تلفظ ہے۔ ارشاد ہوا ہے، یہ یسیہ نبی کی پیشین گوئی ہے،
بائبل میں نقل ہوئی ہے، خداوند اپنے ممسوح حرس کے حق میں یوں فرماتا ہے۔ ممسوح یا مسیح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کو بادشاہی ملتی تھی یا نبوت دی جاتی تھی اور پھر اس منصب پر اسے مقرر کیا جاتا تھا، اس کے لیے تعبیر تھی۔ چنانچہ پیغمبروں کے لیے بھی یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اس میں مسح کر کے، کچھ مقدس تیل سے مسح کر کے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ اب ہمارا بادشاہ ہے۔ تورات میں، زبور میں جو ہدایت بیان ہوئی ہے، اس کو چونکہ بائبل کے مجموعے کا حصہ بیان کیا گیا ہے، تو بائبل میں پھر اس کی تاریخ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ خداوند اپنے ممسوح حرس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں۔ یہ یسیہ نبی کی پیشین گوئی ہے اور یسیہ 45 میں پہلی ہی آیت میں نقل ہوئی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جس صورتحال سے دوچار ہو چکے تھے، ان کو نبوکدنضر نے جس طرح تباہ و برباد کیا، غلام بنایا، ان کے علاقوں سے نکالا اور ایک طرح کی محکومی اور غلامی کی زندگی میں بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ ان کو نکالنے کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے اپنے قوانین ہیں۔ ایک قوم پر اگر ایک آفت آئی ہے تو اس میں کیا رجوع پیدا ہوا، وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹی، اس میں پھر عفو درگزر معافی کے بہت سے پہلو آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ چنانچہ اسی زمانے میں یسیہ نبی کی بعثت ہوئی اور ان کی زبان پر یہ پیشین گوئی جاری کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے حرس کو منتخب کر لیا ہے۔ منتخب کیا گیا ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید لفظ استفاء سے بیان کرتا ہے۔ کسی قوم کا استفاء، کسی فرد کا استفاء، اسی سے ہمارے ہاں لفظ مصطفیٰ بنا ہے، یعنی انتخاب کر لینا، منتخب کر لینا، کسی کام کے لیے مقرر کر دینا۔ جس طرح مقدس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنے لیے خاص کر لیا، تو بارگاہ خداوندی کے ساتھ اختصاص پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے تقدیس کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ اور اللہ کسی کا انتخاب کر لے تو ہمارے ہاں اس کے لیے استفاء کی تعبیر ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تو وہاں لفظ استفاء استعمال کیا ہے سیدنا آدم کے لیے، اسی طرح سیدنا نوح کے لیے۔ یہ ظاہر ہے کہ پیغمبرانہ منصب کے لیے استفاء ہے، لیکن آگے آل ابراہیم اور آل عمران میں یہ استفاء پھر قومی حیثیت کا استفاء ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی جماعت کا استفاء ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خاص کیا، اپنے دین کی دعوت، اس کا پیغام ان کے سپرد کیا، اور پھر ان سے یہ تقاضا کیا کہ اب لتکونوا شہداء علی الناس، باقی دنیا کو اب یہ پیغام تم پہنچاؤ۔ تو ہمارے ہاں جس طرح استفاء کی اصطلاح ہے، بالکل اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے ہاں مسح کی اصطلاح ہے۔ اس میں انتخاب کے بعد جو رسم ادا کی جاتی تھی اس سے لفظ بنا لیا گیا ہے۔ وہ پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی استفاء کی مثال دی، اور جو خاص منصب ہیں ان کے لیے بھی، کاہن کے منصب کے لیے مثال کے طور پر، اسی طرح بادشاہوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرس بادشاہ تو بن گیا ہے، لیکن میں نے اپنے ایک مقصد کے لیے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس انتخاب کو لفظ ممسوح سے ادا کیا ہے۔ خداوند اپنے ممسوح حرس کے حق میں یوں فرماتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے، سیدنا مسیح علیہ السلام محض مسیح نہیں ہے، وہ المسیح، یعنی وہ مسیح، وہ منتخب ہستی جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کے لیے انتخاب فرمایا۔ چنانچہ ان کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ کس طرح ہوا؟
یعنی بچپن میں گہوارے میں انہوں نے پیدائش کے تھوڑی دیر بعد اپنی نبوت کی گواہی دے دی۔ تو اس طرح گویا وہ اس کے اب محتاج نہیں رہے کہ کسی موقع پر ان کو مسح کر کے ان کی نبوت کا اعلان کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا۔ اس لحاظ سے وہ المسیح ہیں، وہ بھی وہی مفہوم ہے، یعنی وہ مصطفیٰ ہیں، اللہ کا انتخاب ہے۔ بائبل میں دانیال نبی کا ایک مکاشفہ نقل کیا گیا ہے۔ دانیال نبی کی بعثت بھی اسی زمانے میں ہوئی ہے جب یہ لوگ بالکل غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا ایک مکاشفہ نقل کیا گیا ہے۔ دانیال نبی کی کچھ مکاشفات ہیں، یعنی وہ مشاہدات جو پیغمبروں کو کرائے جاتے ہیں، ان کے لیے لفظ مکاشفہ استعمال ہوتا ہے بائبل میں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشاہدات دونوں طریقوں سے ہوتے ہیں، یعنی انہی آنکھوں کے ساتھ سامنے ایک منظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گویا بیداری میں مکاشفہ ہے، بیداری میں رویا دکھا دیا گیا۔ جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں تو ایک ہے نیند کے عالم میں خواب دکھانا، اور ایک ہے جاگتے ہوئے بیداری میں انہی آنکھوں سے خواب دکھانا۔ اسی کو سیدنا عبداللہ بن عباس نے ایک موقع پر رویا عین سے تعبیر کیا ہے۔ بائبل میں دانیال نبی کا ایک مکاشفہ نقل کیا گیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں، تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی۔ اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو نیند کی حالت میں یہ مشاہدہ کرایا گیا یا بیداری میں۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس، یعنی انہوں نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ ایک دریا بہہ رہا ہے اور اس دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں۔ یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں یا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں۔ عام طور پر تو بے سینگ کے مینڈے ہوتے ہیں، لیکن سینگ والے بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مینڈے کو دیکھا جس کے 2 سینگ ہیں، دونوں سینگ اونچے تھے، یعنی جیسے عام طور پر مینڈوں کے سینگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ اونچے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ مینڈا ہے، پھر مینڈے کے سینگ نکلنا شروع ہو گئے، جیسے کہ مشاہدات یا خوابوں میں ہوتا ہے، اور وہ سینگ اونچے ہونے شروع ہوئے۔ ایک بڑا ہو گیا اور بڑا جو ہے وہ دوسرے کے بعد نکلا، یعنی پہلے چھوٹا نکلا، پھر ایک نکلا اور وہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یعنی جیسے مینڈے عام طور پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو وہ بھی حملہ آور ہو رہا ہے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا۔ یعنی وہ جدھر سینگ مارتا ہے جانور بے بس ہو کے اس کے آگے سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا، یہ مکاشفہ انہیں ہوا، یہ رویا انہوں نے دیکھا۔ یہ دانیال کے 8ویں باب میں 3 سے 4 آیات میں بائبل میں بیان ہوا ہے۔ اس مکاشفے کی تعبیر، یعنی یہ انہوں نے خواب دیکھا یا یہ ان کو رویا دکھایا گیا، اس کی تعبیر کیا تھی؟ کیا مطلب تھا اس کا کہ ایک دریا ہے، اس کے کنارے ایک مینڈا ہے، وہ سینگوں والا ہے، اس کے 2 سینگ ہیں، یہ سینگ سامنے نکلنے شروع ہوئے، پہلے چھوٹا نکلا، پھر ایک بڑا ہوتا چلا گیا، اور پھر اس نے دائیں بائیں سینگ مارنا شروع کر دیے۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ جب انہیں دکھایا گیا، جتنے بھی رویا ہوتے ہیں بیداری میں دیکھے جائیں، یعنی پیغمبر جن کو دیکھتے ہیں، یا وہ خواب میں دیکھے جائیں، وہ ہر حال میں محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ اور تعبیر میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بالکل مطابق واقعہ تعبیر ہوتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کبھی واقعہ اور تمثیل مل جاتی ہے، دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، اور کبھی سراسر تمثیل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مینڈا، دریا کا کنارہ، 2 سینگ، کیا مراد ہے اس سے؟ اس مکاشفے کی تعبیر جبریل علیہ السلام نے آ کے بتائی، یعنی سیدنا جبریل آئے، پہلے مکاشفہ ہوا، ایک رویا دکھایا گیا، اس کے بعد تعبیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل نے آ کر بتائی
اس مکاشفے کی تعبیر جبریل علیہ السلام نے حضرت دانیال کو یہ بتائی کہ 2 سینگوں سے مراد مادہ اور فارس کی 2 سلطنتیں، یعنی مینڈے کے جو 2 سینگ نکلتے ہوئے دیکھے ہیں تو اس سے مراد ہے مادہ اور فارس کی 2 سلطنتیں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی انشان کی ریاست سے اٹھے تھے، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر دائیں بائیں یہ سلطنتیں فتح کیں۔ اس میں سب سے پہلے مادہ، جو اب عراق شام وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں کی حکومت فتح ہوئی، اور فارس میں بھی۔ تو 2 سلطنتیں اس سے مراد ہیں جنہیں موعود بادشاہ زیر نگیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا انتخاب کر لیا ہے، وہ کون ہے؟ خورس ہے۔ اور یہ بادشاہ جب اپنی سلطنتوں کو فتح کرے گا تو وہ 2 بڑی سلطنتیں ہوں گی، ایک مادہ کی اور ایک فارس کی۔ ان دونوں سلطنتوں کو 2 سینگوں کی صورت میں رویا میں دکھایا گیا۔ عرب کے یہود غالباً اسی بنا پر خورس کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہی عربی زبان میں 2 سینگوں والا ہے۔ عرب کے یہود، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ نام تو عربی زبان میں دیا گیا، عربی زبان میں قرن سینگ کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی 2 سلطنتیں ہوں گی، مادہ کی سلطنت اور فارس کی سلطنت، یہ تعبیر اس رویا کی گئی تھی۔ عرب کے یہود اس کا ذکر کرتے تھے اس لیے کہ ان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا ہے کہ 2 مرتبہ ان کو فلسطین سے کھدیڑ کر نکالا گیا ہے۔ 1500 سال کی سیدنا موسیٰ کے بعد جو ان کی تاریخ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ ابواب بھی ہیں جو سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان نے لکھے ہیں، اور اس میں ایک بڑی سلطنت، حکومت، اقتدار، دولت، خدم، حشم سب کچھ ہے۔ لیکن برے دن بھی آئے ہیں، اور وہ برے دن کیوں آتے رہے ہیں اس کو بھی بائبل میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جب انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی تو پھر عذاب کا تازیانہ برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے 2 بڑے واقعات سورہ بنی اسرائیل میں خود قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ایک جس میں نبوکدنضر نے، جو بابل کا بادشاہ تھا، حملہ کیا اور ان کے معبد کو تباہ و برباد کر دیا، پوری قوم کو غلام بنا لیا اور پھر اس کو لے کے چلا گیا۔ ایک وہ واقعہ ہے، اور دوسرا سیدنا مسیح علیہ السلام کے 15-20 سال بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ تیتس نے جب حملہ کیا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا، اور اس کی تفصیلات بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں، جس طرح سے ان کو وہاں سے آ کے پھر نکال دیا گیا۔ یہ وہی ان کا خروج ہے جس کی اب ہم داستانیں پڑھتے ہیں، یعنی 70 عیسوی میں پھر یہ دنیا میں بکھیر دیے گئے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی یہ اس کے بعد گئے۔ تو عرب کے یہود جب اس واقعے کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ جب یہ نکالے گئے تو واپسی کا ذریعہ یہی خورس بنا، جس کو یہ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں۔ خورس کو ذوالقرنین کہتے تھے اس لیے کہ یہ دونوں سلطنتیں اس نے زیر نگیں کر لی تھی۔ یعنی جو رویا دکھایا گیا تھا کہ دانیال نبی نے ایک 2 سینگوں والا مینڈا دیکھا ہے، تو یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ 2 سینگوں سے مراد یہ 2 سلطنتیں ہیں، اور مینڈے سے مراد خورس ہے، یہ بادشاہ ہے جس کا اللہ نے انتخاب کر لیا۔ قرآن مجید نے بھی جب اس کا ذکر کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اپنی منتخب قوم، جس قوم کو ہم نے دنیا کی قوموں میں سے انتخاب کیا تھا، بنی اسرائیل، اس کو سزا دیں، تو اس کے لیے ہم عباد لی اولی باسن شدید، اپنے ان بندوں کو اٹھا لائے جن کو ہم نے بڑی قوت عطا کی تھی، یعنی انہی کے ذریعے سے پٹائی کروا دی ان کی۔ تو یہ بابل کے بادشاہ کے زیر عتاب آئے ہوئے تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، یعنی ان کے ہاں عام طور پر اس کا ذکر ہوتا تھا، ذوالقرنین۔
عربی زبان بولتے تھے عرب کے یہود، تو وہ عربی میں ذوالقرنین کہتے تھے، باقی جگہوں کے لوگ اپنی اپنی زبان میں یہی تعبیر اختیار کرتے تھے، کیونکہ اسی کی ٹکر نے بالآخر بابل کی سلطنت کو بھی پاش پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ بابل کی سلطنت اسی عراق میں تھی۔ یہ جس میں سیدنا ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے، وہ شہر بھی اس کے قریب ہی ہے۔ بالآخر بابل کی سلطنت کو بھی پاش پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ یہ غلام تھے اور غلامی کی بڑی بدترین صورتحال تھی۔ اگر آپ بائبل میں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا سلوک کیا جاتا تھا ان قوموں سے جنہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ دانیال نبی بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر ادا کر رہے تھے، دیکھ لیے گئے کسی چوبارے کی کھڑکی سے۔ تو اس طرح کا معاملہ بالکل وہی صورت اختیار کر گیا تھا جو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، کیونکہ پولیس آ گئی۔ عبادات تک کے معاملے میں یہ صورت تھی۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اسی کی ٹکر نے بالآخر بابل کی سلطنت کو بھی پاش پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی، جس کے نتیجے میں یہ نکل گئے تھے وہاں سے۔ ان کی مسجد، ان کا معبد، جس کو اب بیت المقدس کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی بھی اسی کو کہا جاتا ہے، بالکل تباہ کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہود کے لیے ممکن ہوا کہ وہ بیت المقدس اور ہیکل کو از سر نو تعمیر کریں۔ یہ پھر آئے، انہوں نے آ کے اس کو تعمیر کیا۔ یہ 500 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد تورات بھی اس کے برگ بکھیر دیے گئے، کوئی نسخہ باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ سیدنا عزیر نے اس کو دوبارہ مرتب کیا ہے۔ اس وقت جو تورات ہمارے پاس ہے وہ عزیر علیہ السلام کی ترتیب دی ہوئی تورات ہے۔ اس طرح کا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کا ایک مجسمہ، یعنی ذوالقرنین کا، اس کا ایک مجسمہ ماضی قریب میں استخر کے نزدیک دریافت ہوا ہے، جو ارد شیر اول کے زمانے کا نسب کردہ ہے۔ یہ وہی ایران اور عراق کا علاقہ ہے، تو وہاں استخر کے نزدیک ایک مجسمہ دریافت ہوا ہے ذوالقرنین کا۔ اس میں بھی اسی طرح سے اس کے خود پر 2 سینگ بنے ہوئے ہیں، جو ارد شیر اول کے زمانے کا نسب کردہ ہے۔ اس میں اس کے تاج میں 2 سینگ بھی ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی خود یا تاج اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں 2 سینگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی چیز کی علامت ہوں جس کی بنا پر یہود اسے ذوالقرنین کہتے تھے۔ یہ ذوالقرنین کا ایک مختصر تعارف کرا دیا ہے، اور یہ کہ یہود کی تاریخ میں یا مسلمانوں کی تاریخ کے یہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ اصلاً بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ کوئی امت نہیں بنا سکے۔ زیادہ تر یہی ہوا کہ 2 4 5 لوگ، ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ ایمان لے آتے تھے، پھر قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا تو وہ ان 2 4 لوگوں کو لے کے نکل جاتے تھے۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی بالکل واضح ہے کہ جب وہ عرس سے نکلے ہیں بابل کے علاقے سے، تو بس ان کا اپنا خاندان ہی ان کے ساتھ تھا، باقی قوم تو عذاب میں مبتلا کر دی گئی، اور اس کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا ہے۔ تو اسی طرح کی صورت تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بحث ہوتی ہے نا اسلام کی تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ، تو اسلام کی تاریخ تو انبیاء کی تاریخ، وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور محمد الرسول اللہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ اسلام کے الفاظ اسی کے لیے ہونے چاہیے۔ وہ اللہ کے دین کی تاریخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا دین آدم علیہ السلام کو دینا شروع کیا، پھر پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تجدید ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر وہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری مرتبہ دے دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اب پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اللہ نے یہ نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام ہی کو دین کے طور پر اختیار کیا ہے۔
تو اس طرح اسلام کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ البتہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک قوم فی الواقع مسلمان قوم وجود میں آئی۔ دنیا میں اس سے پہلے مشرک اقوام تھی، مسلمان قوم وجود میں آئی۔ اس مسلمان قوم کی جب ایک طرح سے تشکیل پوری ہو گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور پھر مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوئی۔ تو یہ تاریخ ہے جس کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کیا معاملات ہوئے۔ پھر دوسرا دور مسلمانوں کی تاریخ کا وہ ہے جو بنی اسماعیل سے شروع ہوا، یعنی پہلا دور بنی اسرائیل سے، دوسرا دور بنی اسماعیل سے، اور تیسرا دور اولاد یافت سے شروع ہوا ہے جب 1453 میں یہ عثمانیہ سلطنت قائم ہو گئی، اور چوتھا دور اب قومی ریاستوں کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے، اس کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے اسی طرح سے۔ اس تعارف کے بعد اب چونکہ آگے مہمات کا ذکر ہے، یعنی قرآن زیر بحث لے آیا ہے کہ اس نے کس طرح سے فتوحات کیں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس کی جن مہمات کا ذکر آگے ہوا ہے ان میں سے دو مہمیں مشرقی اور مغربی، یعنی جو سلطنت اس کی قائم تھی اس کے مشرق کی طرف ایک مہم ہوئی بڑی، ایک مغرب کی طرف ہوئی۔ ان میں سے دو مہمیں مشرقی اور مغربی تو تاریخ کی روشنی میں ثابت ہیں، یعنی جو اس کی تاریخ معلوم ہے اس میں ان دونوں مہمات کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی فتوحات یقیناً مغرب میں ایشیائے کوچک، جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں، ایشیائے کوچک اور شام کے سواحل تک، اور مشرق میں باختر، جس کو اب آپ بلخ کہتے ہیں، تک وسیع ہو گئی تھی، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ تاریخ میں نہیں ملتا۔ اب جو یاد کریں کہ رویا دیکھا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ مغرب کی طرف بھی سینگ مارتا ہے، شمال کی طرف بھی اور جنوب کی طرف بھی، تو مشرق اور مغرب کی مہمات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے بڑی تفصیل سے، لیکن شمال یا جنوب اس کا ذکر نہیں ملتا، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ آگے جا کے معلوم ہو جائے گی، قرآن نے کیا ہے، جبکہ قرآن اس کا ذکر بڑی صراحت کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ایک تیسری مہم کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تاریخ میں کیوں نہیں ہے وہ میں عرض کر دوں گا، تاہم شواہد و قرائن اس کے بھی موجود ہیں، کیونکہ تاریخ کی روح سے حرس کی سلطنت شمال میں قفقاز تک وسیع ہو گئی تھی، جن کو کوہ قاف کہتے ہیں آپ، قفقاز کا علاقہ، یہاں یہ چچنیا وغیرہ ہے، تو ان علاقوں تک وسیع ہو گئی تھی۔ یہ اس کی مہمات کا تعارف ہے۔ تو ذوالقرنین کا جو کچھ تعارف تھا وہ بھی میں نے کرا دیا۔ اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں یہ بات بھی واضح ہو گئی، یعنی ان کی دو بڑی سلطنتوں کی تعبیر یہ اختیار کر لی گئی تھی کہ تاج پر بھی دو سینگ ہوں گے، گویا وہ علامت تھے اس بات کی کہ اس بادشاہ نے کتنی بڑی سلطنت قائم کر لی ہے، بلکہ دو بڑی سلطنتوں کا بادشاہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے زیادہ تر بابل کے حکمرانوں کی سلطنتیں بڑی سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ویسے تو اگر آپ کبھی بڑی سلطنتوں کا ذکر پڑھیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں قائم ہوئی ہیں۔ ان میں سے آخری بڑی سلطنت برطانوی سلطنت تھی، جو کم و بیش 35.5 ملین رقبے پر قائم ہوئی، اور اس لحاظ سے یعنی رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی قائم ہوئی، تو اس کی سلطنت بھی اس علاقے میں عراق، شام اور اسی طرح ایران، افغانستان اور اوپر قفقاز تک چلی گئی تھی۔ تو یہ مشرق، مغرب، شمال کے علاقوں تک پھیلی ہوئی سلطنت تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ ایک طرح سے دنیا جیسی کچھ بھی اس وقت تھی، متمدن دنیا ساری ہی فتح ہو گئی تھی، باقی زیادہ تر قبائلی علاقے تھے۔ یورپ بھی قبائلی علاقوں کی طرح کا ایک علاقہ تھا اس زمانے میں، اسی طرح اوپر کے علاقوں کا بھی یہی حال تھا۔ تو اس متمدن علاقے میں اس کی سلطنت قائم ہو گئی تھی۔ اس تعارف کے بعد
اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیا معاملہ ہوا، یہ مہمات کیا ہیں، قرآن نے ذکر کیوں کیا ہے، اور تیسری مہم اتنی اہم کیوں ہو گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔